اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم جناب نوازش علی بخاری آف کاٹ گارڈ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کے عہدیداروں اور ورکروں اور پارٹی کے خیر خواہوں کو ایک جگہ مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے میں ہمارے نئے منتخب ہونے والے ڈویژنل پریزیڈنٹ جناب حاجی امان الحق خان غزنی خیل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد ڈی آئی خان ڈسٹرکٹ کے جنرل سیکرٹری جناب نورا گنڈا پور کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج جو ہماری یہ بیٹھک ہو رہی ہے، یہ ڈی آئی خان ڈویژن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ تو میں اپنے ڈویژنل پریزیڈنٹ جناب امان الحق خان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے ڈویژن اور ڈسٹرکٹ کی سطح پر تنظیم سازی کرنے کے لیے کیا لائے عمل اختیار کیا ہوا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے میزبان محترم بخاری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور پارٹی کے سینئر ورکرز کے ساتھ ملاقات کا موقع فراہم کیا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سجاد شیرازی صاحب اور نو منتخب جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری سردار نورا خان گنڈا پور اور میرے جو سینئر کولیگز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیسیکلی 7 جون کو ایک نوٹیفیکیشن کے تحت ڈویژنل صدارت مجھے سونپی گئی ہے، اور جو مجھے ہدایت دی گئی ہیں، جو مجھے ٹارگٹ دیا گیا ہے، وہ بالکل یہی ہے کہ جو نامکمل تنظیمیں ہیں ان کو مکمل کریں۔ تنظیموں میں جو لوگ افیکٹو کام نہیں کر رہے ان کو ہم بتائیں کہ آپ کے پاس یہ عہدہ جو ہے، یہ ورکرز کا، پارٹی کا ایک امانت ہے، اور آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ تو پیغام تو ان کے لیے آپ کے تھرو بھی ہے، پیغام فردن بھی ابھی ہم ان کو ملیں گے، ان کو موبلائز کرنے کی اور ایکٹیو کرنے کی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ لوگوں کے پاس عہدہ ہے تو آپ لوگ کام کریں۔ اس کے باوجود بھی اگر ان کی پرفارمنس، ریکوائرڈ پرفارمنس نہیں ہے یا وہ پارٹی کی توقعات پر پورے نہیں اترتے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر پارٹی معذرت کے ساتھ ان کو ریپلیس کرے گی، اور اس ریپلیسمنٹ میں نہ ہی اس کی بنیادی رکنیت پر، نہ ہی اس کے وفاداری پر کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک چیز کے لیے اگر وہ اپنا ٹائم وقف نہیں کر سکتا ہے اور وہ اپنے عہدے کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا، تو پھر اخلاقی طور پر بھی اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پارٹی سے معذرت کرے کہ یہ عہدہ میں نے رکھا ہوا ہے اور میری کچھ مجبوریاں ہیں تو میں اس کو نبھا نہیں سکتا۔ تو میرے خیال میں ایک بڑا جنٹل مین پرامس ہے، اور جنٹل مین یہ بات ہے کہ جس کو میرے خیال میں وہ سمجھیں گے بھی، اور کوئی ہمارے کسی کو ریپلیس کرنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جو تنظیمیں ہیں وہ ہیں، جو ادھوری ہیں ہم نے ان کو ایکٹیو کرنا ہے اور ان کو فل کرنا ہے، خالی جو پوسٹ ہیں۔ پلس اب ہم نے اس کو گراس روٹ پر نیچے لے جانا ہے۔ پہلے جو ابھی جو سٹرکچر ہے تو ایک پروونشل تنظیم ہے، پھر اس پروونشل تنظیم کے بعد ڈویژنل تنظیم ہے، ڈویژنل تنظیم کے بعد پھر ڈسٹرکٹ تنظیم ہے، ڈسٹرکٹ تنظیم کے بعد پھر تحصیل تنظیم ہے، تحصیل تنظیم کے بعد پھر پہلے یونین کونسل کی سطح پر اور وارڈ کونسل کی سطح پر ہوا کرتی تھی، لیکن اب پارٹی پالیسی کے تحت اب تحصیل کے بعد ہم پی ایف کا
ایک پریزیڈنٹ مقرر کریں گے اور اس کے نیچے پھر اس کے جتنے بھی پولنگ اسٹیشنز ہیں ان پولنگ اسٹیشنز میں ایک تعداد ہے، اس تعداد کے مطابق ہم جو سراؤنڈنگ ایریا ہیں، جو اس کے ووٹنگ جو ایریا ہے، جو پاپولیشن ہے، جو لوکیلٹی ہے، تو اس میں سے پھر ہم نے اپنی ایک تنظیم بنانی ہوگی جو کہ اپنے علاقے کے مسائل، جو کہ اپنے علاقے کے تکالیف کو پارٹی کے نوٹس میں لائیں گے، جو جیسے ہمارے نوجوان رہنما چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ آئندہ ٹکٹوں کی تقسیم کارکنوں کے مشورے سے ہو گئی، اور عین یہی وہ ایک باڈی ہے کہ جو باڈی ریکمینڈ کرے گی اسی باڈی کو ریکمنڈیشن کو پھر ڈسٹرکٹ تنظیم نے انڈورس کرنا ہے، اور پروونشل تنظیم نے بھی اس کو پھر اپنے ریکمنڈیشن کے ساتھ انڈورس کر کے آگے پھر سینٹرل سیکریٹریٹ بھیجنا ہوگا، اور سینٹرل سیکریٹریٹ اس کا پھر ڈیسیژن کرے گی میرٹ کے اوپر اور کارکنوں کے ریکمنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن یہ ایک بات کا مرحلہ ہے، فی الحال ہمارے سامنے نہ کوئی ٹکٹ کی بات ہے اور نہ کوئی الیکشن کی بات ہے۔ فی الحال جو ہمیں ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ غیر فعال تنظیموں کو فعال کرنا اور نہ مکمل تنظیموں کو مکمل کرنا۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ جو 25-26 دن ہوئے ہیں، ہم نے ڈی خان میں مختلف لوگوں کے ساتھ، پراپر ڈی خان میں مختلف دوستوں کے ساتھ جو کسی وجہ سے غیر فعال تھے ان کے پاس گئے ہیں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پرانی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ وقت دینے کا اعلان کیا ہے۔ اور یہی ہے کہ جب ابھی 15 دن پہلے ہم نے بی بی بے نظیر شہید کی سالگرہ منائی، تو اس میں بہت ولولہ اور جوش کے ساتھ ہمارے پارٹی کارکنوں نے حصہ لیا، اور ابھی کل ہی ہم نے 5 تاریخ کو یوم سیاہ منایا محترم جناب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سجاد شیرازی صاحب کے جگہ پر، جس میں ڈی خان ڈسٹرکٹ کے ورکروں نے بھرپور طور پر اس میں حصہ لیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 5 جنوری وہ دن ہے کہ جس دن جنرل ضیاء نے منتخب حکومت کا تختہ الٹا تھا اور پاکستان کی عوام کی رائے کے اوپر ڈاکہ ڈالا تھا بندوق کے زور پر، اور پھر 90 دن کا وعدہ کر کے وہ اقتدار سے مختلف طریقہ کار سے چمڑے رہے، اور انہوں نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے قوم کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا، چاہے وہ کراچی میں MQM کی شکل میں ہو، چاہے وہ شیعہ سنی فسادات کی شکل میں ہو، چاہے وہ کلشنکوف کلچر کی شکل میں ہو، طالبانائزیشن کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہیروئن اور پاؤڈر کی اسمگلنگ کے شکل میں ہو۔ اس نے معاشرے کو، پاکستان کے عوام کو اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے جو اس نے ہتھ کنڈے استعمال کیے، تو وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے جو کہ سب کے سامنے موجود ہے۔ جو پولیٹیکل لوگ جو تاریخ سے واقف ہیں وہ بخوبی اندازہ اس بات کا کر سکتے ہیں کہ اس نے صرف ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر نہیں چڑھایا، بلکہ اس نے پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ زیادتی کی، اس نے مزدوروں کے ساتھ زیادتی کی، اس نے کسانوں کے ساتھ زیادتی کی، اور سب سے بڑی زیادتی جو اسٹوڈنٹس یونین پر بین لگا کر مستقبل میں آنے والے بھٹوؤں کا اور بلاول کا اور باقی ان کے ساتھ جو الائیڈ ڈیموکریٹک فورسز اور پارٹیاں ہیں ان کے نوجوان یوتھ اور اسٹوڈنٹس لیڈرز کا اس نے راستہ روکا۔ اب دیکھ لیں جو پیدائشی لوگ ہوتے ہیں
تو اس میں جینز ہوتے ہیں. جو کھلاڑی ہوگا اس کا گراؤنڈ کی طرف دھیان جائے گا. اگر کوئی لکھاری ہوگا تو وہ کتابوں کی طرف اور لکھنے کی طرف جائے گا. اگر کوئی شاعر ہوگا تو وہ اس کا رجحان اس طرف ہوگا. اسی طرح جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں تو وہ اسی وقت ابھر کر سامنے آتی ہیں کہ جب وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اور اس کو پالش کرنا, اس کو نکھارنا, اس کو آگے بڑھنے میں, یہی پولیٹیکل جو فیڈریشنز ہوا کرتی تھیں, جو اسٹوڈنٹس یونین ہوا کرتی تھی, وہ اپنا ایک کردار ادا کرتی تھی. اور آپ دیکھ لیں پاکستان میں اس ٹائم جتنے بھی سینئر نامور رہنما ہیں تو وہ انہی اسٹوڈنٹس یونین کے ساتھ انہی سے نکل کر, اور انہی چاہے وہ ANP سے تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ MQM سے تعلق رکھتا ہو, جتنے بھی ان کی اس ٹائم موجودہ اگر آپ دیکھ لیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور فعال لیڈرشپ. ایک تو پیدرم سلطان بود والی بات ہے کہ جس کا دادا پردادا MNA, تو اس کا پھر پوتا MNA, پھر اس کا بیٹا MNA, پھر اس کا وہ خود بھی مطلب ہے کہ یہی اسمبلی میں پہنچ جاتے تھے. لیکن اگر کوئی اپنے بل بوتے پر, اپنے گٹس پر, اپنے کوالٹیز سے اگر کوئی نکھر کر سامنے آیا ہے تو آپ دیکھ لیں وہ اسی نرسری سے نکلا ہے. ان نرسریوں کو تباہ کرنے میں بھی ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اسی ظلم اور جبر کو ہم یوم سیاہ کہتے ہیں, جو کہ ہر 5 جولائی کو مناتے ہیں. تو کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ 25 دن میں ہم نے 2 فنکشن کیے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھے فنکشن کیے ہیں. اب ڈسٹرکٹ سے ہم نکلیں تحصیل کی طرف, اور تحصیل پارپور کا یہ آج ہمارا پہلا وزٹ ہے. ابھی ہم تقریباً کوئی یہ فائنل ہمارا محترم جناب شاہ صاحب کے آستانے پر یہ ہمارا 5واں وزٹ ہے آج کے پروگرام میں. اور یہ صرف اس طرح نہیں ہے کہ بس ہم ایک دفعہ آئے ہیں اور اس کے بعد ہم چلے جائیں گے. ہر چیز ایک آئین کے تحت, کانسٹیٹیوشن کے تحت ہوتی ہے, اور اس کو ایک آرگنائزیشن اس کو لک آفٹر کرتی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اگر میری پولنگ اسٹیشن وائز, PF وائز, تحصیل وائز, ڈسٹرکٹ وائز تنظیمیں اپنا کام بخوبی کریں گی تو میرے خیال میں کہ یہ وہ بھی سرخرو ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہیں ان کی جو مایوسی ہے وہ بھی دور ہوگی, اور جو ان کی تمنا ہے, جو ان کی حسرت ہے, تو وہ حسرت بھی مٹے گی. رابطہ بہت ضروری ہے آج کل, اور رابطے کے لیے ظاہری بات ہے کہ تنظیم کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. تو اس مشن کے تحت آج ہمارا پہلا پڑاؤ ہے, اور یہ قافلہ جو ابھی روانہ ہوا ہے محترم جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے انسٹرکشنز پر, اور صرف یہ ڈیر اسماعیل خان کے لیے نہیں انسٹرکشنز, یہ پورے KPK کے لیے ہیں. اور ہمارا صوبائی صدر انجینئر ہمایون خان اور جنرل سیکرٹری شازی خان دونوں اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں, اس کو واچ کر رہے ہیں. اور ڈیلی کے بنیاد پر اور پھر ویکلی ہفتے کے بنیاد پر یہ رپورٹیں وہ مرکزی سیکریٹریٹ اسلام آباد میں بھجوا رہے ہیں. تو میں اپنے تحصیل کے جو ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں ان کا مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس موضوع پر بات کر سکوں. مجھے ان کی کارکردگی پر خوشی بھی ہے اور فخر بھی محسوس کر رہا ہوں کہ تحصیل میں ہمارا ایکٹیو پولیٹیکل نامینیشن ہے, اور وہ اپنے کام کو بخوبی سمجھتا ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے. میں ان کو شاباش بھی دیتا ہوں, ان کو ویل ڈن بھی کہتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ جس جان فشانی کے ساتھ
اپنا کام کر رہے ہیں تو یہ اپنے عہدے کے ساتھ وفا ہے. یہ جو پارٹی نے ان کے اوپر بھروسہ کیا ہے یہ اس کے ساتھ وفاداری ہے. اور ایسے ہی کارکنوں کو، ایسے ہی لیڈروں کو ہم اس مقام پر نہیں چھوڑیں گے. ہم ان کو مواقع دیں گے کہ وہ مزید آگے جائیں پارٹی میں اور مزید اس اچھی پوزیشن پر اپنی پارٹی کی خدمات سر انجام دیں. میں شاہ صاحب سے بھی، محترم جناب پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ریکویسٹ کی ہے اور ہم نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگوں کا جو گھر ہے تو یہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی جو ہمارے یہاں پر لوگ ہوا کرتے تھے اور جو ہمارے ان کے جو بزرگ تھے وہ ہمارے یہاں پر تحصیل کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. تو یہی ان سے التماس بھی ہے اور ان کو یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے لیے پہلے بھی بہت بھاگ دوڑ کی، قربانیاں دی ہیں، اور اب ہم یہی ریکویسٹ لے کر ان کے پاس آئے ہیں کہ آپ مزید پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ مضبوط کریں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ مضبوط کرنا غریب عوام کے، کسانوں کے، مزدوروں کے، پسے ہوئے طبقے کی آواز کو اوپر لے کر جانا ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہ ہماری اپیل پر، ہماری ریکویسٹ پر پازیٹیو رسپانس دیں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کے سربراہی میں، جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے کارکنوں کو نہیں بلایا، جیسے شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے کارکنوں کو ترجیح دی، انشاءاللہ انہی کے نقش قدم پر بلاول بھٹو زرداری صاحب اب چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ ان کا بھی وہی منشور ہے، ان کا بھی وہی طریقہ کار ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ورکرز کو عزت دو اور ورکر کی آواز بنو، اور جو ان کی آواز ہے وہ مجھ تک پہنچاؤ. ہم درمیان میں صرف رابطہ کار ہیں. یہ ورکر کی آواز، عوام کی آواز ہم نے ان تک پہنچانی ہے، اور انشاءاللہ جو ہماری ڈیوٹی لگائی گئی ہے ہم اس کو نبھانے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہت مہربانی، بہت شکریہ.